نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی باب اسرار الوضوء والغسل۔ یہ اس مبحث کا 8واں باب ہے اور اس میں 5 بنیادی اساسی اصول البر بیان کرنے کے بعد بر کی باقی اقسام ان کا تذکرہ اس باب سے شروع ہوتا ہے۔ عملی طور پر انسانوں کے لیے جن اصول البر پر عمل کرنا لازمی اور ضروری ہے اسے یہاں سے بیان کیا جا رہا ہے۔ شروع میں پہلے بیان کیا گیا تھا کہ انسانیت کے بنیادی اخلاق 4 ہیں، ان میں سب سے پہلا خلق طہارت۔ طہارت کے حوالے سے یہاں پر گفتگو ہے کہ اس کے اصول اور ضابطے بنیادی طور پر کیا ہے، اور طہارت میں چونکہ عملی طور پر وضو اور غسل کا اہم ترین کردار ہے، اس لیے عنوان یہ قائم کیا باب اسرار الوضوء والغسل۔ اس سے متعلق جو بنیادی اساسی اصول ہیں وہ شاہ صاحب اس باب میں بیان کریں گے۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ یہ القسم الاول ان بنیادی قواعد اور اصول پر مشتمل ہے جس میں دین اسلام کے بالخصوص اور دنیا بھر کے دیگر تمام مذاہب کے بنیادی اساسی اصول بیان کیے گئے ہیں، قواعد کا تذکرہ ہے۔ اس کی تفصیلات القسم الثانی میں بیان کی ہے۔ نماز، وضو، روزہ، حج، زکوٰۃ سے متعلق جو تفصیلات یا اس کا عملی نظام ہے وہ القسم الثانی میں زیر بحث لایا گیا ہے۔ یہاں اصول پر بات چیت ہے۔ مبحث البر والاسم میں بر سے متعلق اصول اب بیان کیے جا رہے ہیں۔ آگے جا کر طبقات الاسم میں گناہوں کے جو مختلف درجات ہیں اور ان کے جو بنیادی پہلو ہیں ان کو شاہ صاحب نے بیان کیا ہے۔ دوسری بات یہاں ہمیں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے جو پہلے بیان ہو چکی ہے کہ انسانوں کی جو صلاحیتیں ہیں اس کے کل 4 درجات بیان کیے گئے تھے، جن میں سے ایک درجہ وہ ہے جو پیدائشی طور پر ناقص ہے، اس میں کسی قسم کی اہلیت اور صلاحیت موجود نہیں، تو ظاہر ہے کہ تمام اعمال اور اصول البر میں انہیں زیر بحث نہیں لایا جاتا۔ سوسائٹی کے جو مجنون، پاگل اور اب نارمل لوگ ہیں، قوانین اور ضابطے ان سے متعلق گفتگو نہیں کرتے۔ قوانین اور ضابطوں کا تعلق ان انسانوں کے ساتھ ہے جو نارمل انداز میں آگے بڑھتے ہیں۔ چنانچہ جو پہلے 3 درجے ہیں ان کے حوالے سے یہاں گفتگو کی جا رہی ہے۔ پہلی اصولی بات شاہ صاحب نے یہاں علمی قاعدے کے طور پر بیان کی ہے، اعلم۔ اس حوالے سے جو 3 بنیادی طبقات بنتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کر پیچھے بیان کیا گیا تھا، شجاعت اور نبوت اور انسانیت سے متعلق پیچھے ابواب میں۔ تو پہلا طبقہ انبیاء کا ہے جو غیر معمولی علمی صلاحیت اور استعداد کے حامل ہوتے ہیں۔ دوسرا طبقہ جو ان کے متبعین میں
اعلیٰ درجے کے مقرب لوگ ہیں، ان پر بات چیت اور گفتگو۔ اور تیسرا طبقہ وہ لوگ جن میں طبعی اور فطری طور پر اتباع اور تقلید کی صلاحیت ہوتی ہے، تو ان تینوں کے تناظر میں یہاں طہارت کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے۔ اعلم، جان لینا چاہیے کہ ان الانسان قد یختطف من ظلمات الطبیعۃ الی انوار حضیرۃ القدس، کہ انسان جس میں ملکیت اور بہیمیت یا طبیعت حیوانی اور ملکیت روحانی، ان دونوں کا باہمی ملاپ اور دونوں کی کشمکش جاری رہتی ہے، تو جو اعلیٰ درجے کے انسان ہیں ان کے اندر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ طبیعت کی ظلمتوں سے نکل کر حضیرت القدس کے انوار کی طرف اچک لیے جاتے ہیں۔ یختطف، ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، ملکی قوت مالا اعلیٰ اور حضرت القدس کی آتی ہے اور ان کی ملکیت کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اختطاف کہتے ہیں کسی کو اچک لینا، جیسے چیل یا کوا تیزی سے آتا ہے اور کسی جانور کو اٹھا کر لے جاتا ہے، اس کو اختطاف کہتے ہیں۔ یا کوئی ہڈی پڑی ہوئی ہے اسے اچک کر لے جاتا ہے، کسی کے ہاتھ سے کوئی چیز چھین کر نکل جاتا ہے۔ وہ ایک لمحے یا چند سیکنڈ کی بات ہوتی ہے، اچانک وہ تجلی آئی اور وہ اٹھا کر لے گئی۔ ظاہر ہے یہ معاملہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہے، عام انسانوں میں اس اعلیٰ درجے کی صلاحیت اور استعداد نہیں ہوتی۔ تو ایسا انسان کبھی کبھی وہ اچک لیا جاتا ہے، یختطف، اٹھا لیا جاتا ہے، طبیعت اور حیوانیت کے تمام پردوں سے نکل کر وہ حضرت القدس کے انوار میں داخل ہوتا ہے، اور وہ انوارات الہیہ اس کے اوپر غالب آ جاتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَيَسِيرُ سَاعَةً مَا بَرِيًّا مِّنْ أَحْكَامِ الطَّبِعِيَّةِ، ایک لمحہ ایسا گزرتا ہے کہ وہ انسان اپنے طبعی اور حیوانی تمام احکامات سے مکمل طور پر بری ہو جاتا ہے، بے وجہ من الوجوہ، کسی نہ کسی پہلو سے۔ چونکہ یہ بات غیر نبی کو یا عام انسان کو سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس لذت یا اس حقیقت یا اس اچک لیے جانے عمل کا عام انسان کے سامنے اس کا اظہار یا بیان کرنا ممکن نہیں ہے۔ یہ ایک وجدانی معاملہ ہوتا ہے کہ انسان یہاں اس عالم کے دائرے سے نکل کر حضرت القدس اور مالا اعلیٰ کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ فَيَنْسَلِكُ فِي سِلْكِهِمْ، مالا اعلیٰ کے فرشتوں کی لڑی میں وہ پرویا جاتا ہے۔ وَيَسِيرُ فِي مَا يَرْجِعُ إِلَىٰ تَجْرِيدِ النَّفْسِ، اور اپنے نفس کے تمام طبعی اور بہیمی تقاضوں سے الگ ہو کر وہ ایسے مقام پر لوٹ جاتا ہے کہ کأنہ منہم، گویا کہ وہ بھی وہی ہے، فرشتہ ہے، مالا اعلیٰ کے فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے، گویا کہ اسی میں شمار ہوتا ہے۔ اور یہ معاملہ چند لمحوں کا ہوتا ہے، جیسے بجلی چمکی، برق الخاطف، اور وہ لمحوں میں آئی اور لمحوں میں اٹھا کر لے گئی۔ وہ انسان جسے حضرت القدس کی طرف اچک لیا گیا ہے، ایک ساعہ، ایک گھڑی، ثم یرد الی حیث کان، پھر
اسی طاقت اور قوت اور اتنی ہی تیزی کے ساتھ اسے واپس انسانیت کے دائرے میں لوٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہ انبیاء علیہم السلام کی خصوصیت ہے۔ نبوت دراصل اسی حقیقت ہی کا نام ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو طور پہاڑ پر اٹھا لیا گیا، اور وہ آگ جو باقی لوگوں کے لیے صرف آگ تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے لیے اسی آگ میں سے آواز آ رہی ہے کہ انی انا ربک فاخلع نعلیک، کہ میں تیرا رب ہوں، اپنے جوتے اتار دو، تم ایک مقدس مقام پر ہو۔ تو وہ اتنا مقام طور پہاڑ کا وہ تجلی نے ایسے اپنے احاطے میں لیا کہ اس سے طبیعیاتی، حیوانی، تمام انسانی خصوصیات سلب ہو گئیں۔ براہ راست اللہ سے اس کا مکالمہ جاری ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ تو ایسے ہی لمحات ہوتے ہیں کہ جب یہ انسان انبیاء علیہم السلام اس حضرت القدس کی طرف اچک لیے جاتے ہیں۔ اب جیسے وہ واپس آتا ہے دنیا میں انسانی حالت میں، تو اس کو جو لذت حاصل ہوتی ہے انوار ملائے اعلیٰ یا ملائے اعلیٰ کا جو منظرنامہ اس نے دیکھا ہوتا ہے، وہاں فرشتے جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ان میں شامل ہونے سے جو لذت، مٹھاس اور خوشی اور فرحت اسے محسوس ہوتی ہے، تو دنیا میں آ کر فیشتاق الی ما یناسب الحالۃ الاولیٰ، اس کے دل میں یہ شوق بھڑکتا ہے کہ وہ لذت اسے دوبارہ حاصل ہونی چاہیے۔ ویسے بھی انسان دنیا میں، ہم عام دنیاوی معاملات میں دیکھیں کہ ہمیں جس چیز میں زیادہ لذت طبعی طور پر محسوس ہوتی ہے، چاہے وہ لمحوں کے لیے کیوں نہ آئی ہو، تو بعد میں اس کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ یار وہ حالت دوبارہ آنی چاہیے، وہ لذت دوبارہ حاصل ہونی چاہیے۔ کھانا کہیں سے کسی ریسٹورانٹ سے اچھا کھا لیا تو کہیں گے کہ جی وہ بڑا مزیدار تھا، تو دوبارہ پھر شوق ہوتا ہے کہ چلو جی وہاں جا کر کھائیں۔ تو نبی جو ملائے اعلیٰ کے مقام تک پہنچ کر جب واپس آتا ہے دنیا میں، تو اس کے اندر تو یہ شوق علی وجہ الاتم پایا جاتا ہے کہ وہ اس لذت کو حاصل کرے جو اسے لمحوں میں حاصل ہوئی تھی اس تعلق سے۔ لِیَغْتَنِمَهُ عِنْدَ فَقْدِهَا، تاکہ وہ جو حالت اس سے دور ہو گئی اس میں وہ اس کو غنیمت سمجھے۔ لِیَغْتَنِمَهُ، اس کو وہ غنیمت سمجھتا ہے۔ وَيَجْعَلَهُ شَرَكًا لِإِقْتِنَاصِ الْفَائِتِ مِنْهَا، اب اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ جس سے وہی لذت حاصل ہو جائے۔ لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ وہ ایک ایسا جال بنتا ہے جس سے وہ شکار کیا جا سکے۔ تو یہ عربی ضرب المثل استعمال کی جاتی ہے۔ مچھلی کی جو لذت ہوتی ہے یا کسی شکار کے گوشت کی جو لذت ہوتی ہے، تو دوبارہ اس شکار کو پکڑنے کے لیے انسان جال تیار کرتا ہے، اس کے لیے حکمت عملی اپناتا ہے۔ تو یہاں اس کے دل میں جو ایک لذت حاصل ہوئی تھی اور اب نہیں ہے اس دنیا میں آنے کے بعد، تو وہ اس کے حصول کے لیے کوئی جال بناتا ہے، طریقہ کار سوچتا ہے کہ کس طریقے سے وہ لذت دوبارہ حاصل ہو۔ فَيَجِدُ بِهَذِهِ الصِّفَةِ حَالَةً مِّنْ أَحْوَالِهِ، اور اس کو وجدانی طور پر لذت حاصل ہو اس صفت کی یا اس حالت کی جو اس کے احوال میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہی السرور والانشراح، اس کو خوشی اور شرح صدر، دل کی چاہت اور لذت، اس کو سرور آئے۔ الحاصل من حجر الرجز و استعمال المطہرات، وہ یہ کہتا ہے کہ میں اس انسانیت یا بہیمیت کے طبعی تقاضوں سے نکل کر ان ملکوتی تقاضوں کی پاکیزگی، انس و انشراح ادھر کی طرف داخل ہوں، تو پھر وہ اپنے جسم سے تمام گندگیوں کو دور کرتا ہے، جسم کو پاک صاف بناتا ہے، کپڑے
صاف ستھرے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، وضو کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، استعمال المطہرات۔ اب جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ مجھے دنیا میں یہ جو پاکیزگی ہے، طہارت ہے، میل کچیل دور کرنا ہے، بدن کا صاف ستھرا ہونا ہے، اس سے ویسی ہی قریب قریب لذت ملتی ہے جو میں اس پاکیزہ مقام پر گیا تھا۔ وہاں جو اس پاکیزگی کی ایک لذت تھی، وہی لذت مجھے اس دنیا میں اپنے آپ کو پاک صاف کرنے اور طہارت حاصل کرنے سے حاصل ہو رہی ہے۔ تو فیعض علیہا بنواجذہ، تو وہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے۔ جب بھی اس پر یہ طبیعت میں ابھرتا ہے کہ مجھے وہ لذت حاصل کرنی ہے، وہ پاکیزگی پیدا کرنی ہے، تو وہ فوراً اپنے جسم پہ جو گندگی لگی ہوئی ہے یا کوئی پیشاب پخانہ کرنے کے بعد طبیعت کے اوپر جو انقباض ہے وہ اس کو دور کرتا ہے، اور اس کے بعد وضو کرتا ہے، طہارت اختیار کرتا ہے، کپڑے پاک بناتا ہے، جسم کو درست کرتا ہے، اور پھر اس کو وہ مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے۔ اصل نمونے کا اور معیاری انسان اعلیٰ ترین درجے کے یہ انبیاء علیہم السلام ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی فطرت اور طبیعت کی ساخت، ان کے قلب، دل و دماغ، بلکہ اگر شاہ ولی اللہ صاحب کی اصطلاح میں استعمال کیا جائے تو ان کا حجر بات، یعنی روح کا بھی جو جوہر اور خلاصہ ہے، وہ اس دنیا سے جدا ہو کر جب مالائے اعلیٰ سے وابستہ ہوتا ہے تو دنیا میں ویسی ہی اس کی نقل کرنا چاہتا ہے۔ اصل طہارت کا جو نمونہ اور معیار ہیں وہ انبیاء علیہم السلام کی ذوات قدسیہ ہوتی ہیں۔ یہ انبیاء کا درجہ طہارت ہے نمبر 1 انسانیت کے تمام معیارات کے مطابق۔ وَيَتْلُوهُ، اس کے بعد دوسرا درجہ اس انسان کا ہے کہ اس نے ایک سچی خبر دینے والے انسان سے یہ بات سنی کہ جب انسان اس طرح کی طہارت حاصل کرتا ہے تو ایسی طہارت حاصل کرنا انسانیت کے کمالات میں سے ایک کمال ہے۔ اسے خبر پہنچی کہ بِأَنَّ هَذِهِ الْحَالَةَ کمال الانسان، یہ طہارت کی حالت انسانیت کا کمال ہے۔ اس میں خود تو یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مالائے اعلیٰ کی طرف اچک لیا جائے اور اس مالائے اعلیٰ کا حصہ بن جائے، اتنے اونچے درجے کی اس کے اندر اہلیت اور صلاحیت فطری اور طبعی طور پر نہیں، لیکن اسے ایسے انسان سے یعنی نبی سے معلوم ہو گیا، مخبر صادق سے، کہ یہ حالت انسان میں کمال پیدا کرتی ہے، کمال درجے کی پاکیزگی، اور اس سے لذت حاصل ہوتی ہے۔ اور اسے اس مخبر صادق سے یہ بھی معلوم ہوا کہ وَأَنَّهُ ارْتَضَاهَا مِنْهُ بَارِئُهُ، کہ جب انسان اس پاکیزگی کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کا پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور اسے یہ بھی معلوم ہوا نبی سے، جو بھی نبی ہے اپنے وقت کے، وَأَنَّ فِيهَا فَوَائِدَ لَا تُحْصَىٰ، اس طہارت کے اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جب ملکیت طہارت کی حالت میں ملائے اعلیٰ سے وابستہ ہوتی ہے تو اس کی بہیمیت میں بھی ایک اعتدال پیدا ہوتا ہے، وہ بھی صاف ستھری بنتی ہے، وہ بھی گندگیوں کی پستیوں سے نکلتی ہے، اس کے تمام اعصاب، تمام قوتیں وہ ایک لائن میں آ جاتی ہیں، نارمل حالت ہوتی ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو، طہارت کی حالت میں نہ ہو، تو انتشار کی کیفیت ہوتی ہے، اس کی دماغی، عقلی، طبیعی اور اعصابی قوتیں منتشر رہتی ہیں، یکسو نہیں ہوتا۔ اب یہ بات سنی تو فصدقہ بشہادت قلبہ، اس نے اپنی دل کی گواہی سے اس کی تصدیق کی۔ گویا کہ دل میں تو یہ تھی کہ ایسی کوئی چیز ہونی چاہیے، لیکن جیسے انبیاء سے سنا تو اس کی دو ٹوک انداز میں کیا ہے تصدیق کر دی، کیونکہ اس کے اندر
نبی کے بعد دوسرے درجے کی صلاحیت اور استعداد موجود ہوتی ہے، وہ صدیقین میں سے ہوتا ہے۔ تو ففعل ما امر بہ، تو پھر وہ کام وہی کر گزرتا ہے جو نبی نے کیا، جس کا انہوں نے حکم دیا، اور جب وہ عمل کرتا ہے اس بات پر، طہارت پر مثلاً، تو فوجد، پس وہ پاتا ہے اپنے دل میں کہ جو کچھ اسے خبر دی گئی ہے وہ بالکل برحق، واقعتاً اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ اور جب وہ مسلسل مشق کرتا جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ دنیا میں ہی، اور اگر دنیا میں ممکن نہیں تو موت کے بعد، اول میں تو جو انبیاء کے حواریین اور صدیقین ہوتے ہیں دنیا میں ہی ملائے اعلیٰ کی اس فہرست میں شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ بہت سارے عمل کرنے کے بعد نبی تو لمحوں میں اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اور ملائے اعلیٰ کی فہرست میں شامل ہو جاتا ہے، اور یہ مقربین یہ مسلسل اس طہارت، اخبات اور باقی اعمال کے کرنے کے نتیجے میں ایک وقت وہ آتا ہے کہ گویا کہ یہ بھی نماز کی حالت میں ملائے اعلیٰ میں پہنچ جاتے ہیں۔ ففتحت علیہ ابواب الرحمہ، اور ان پر رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور وانصبغ بصبغ الملائکہ، اور وہ فرشتوں کے رنگ میں رنگا جاتا ہے، تشبہ بالملکوت کی کیفیت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ دوسرے درجے کا انسان ہے۔ وَيَتْلُوهُ، اس کے بعد تیسرے درجے کا وہ انسان ہے کہ رجل لا يعلم شيئا من ذلك، علمی طور پر تو ان میں سے کوئی بھی بات وہ نہیں جانتا، عام انسان، عام مسلمان کی بات ہو رہی ہے، خود اس کی علمی استطاعت اس درجے کی نہیں کہ وہ خود وہاں پہنچ سکے یا کسی مخبر صادق کی خبر پر تجربہ کر کے خود اس تجربے سے گزرے، علمی طور پر اس کا علم نہیں ہوتا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور ان کے جو متبعین ہیں وہ اس کو پہلے مرحلے میں ہی کھینچ کر ادھر ملائے اعلیٰ کی طرف لے جانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ قادہ الانبیاء علیہم السلام، وہ اس کو اپنے سسٹم کے ذریعے سے، اپنی حکومت اور طاقت کے ذریعے سے اس کو مجبور کرتے ہیں، اس پر کسی چیز کو فریضے کے طور پر عائد کر کے لازمی قرار دیتے ہیں۔ جیسے کلاس کا وہ شریر بچہ جو سیکھنا نہیں چاہتا، اسے علم کا کوئی فائدہ نہیں بظاہر نظر آ رہا، لیکن استاد اس کو گھیر گھار کر کلاس میں لاتا ہے، پڑھاتا ہے، اس پر محنت کرتا ہے، تو ایسے ہی وہ ان تمام ڈسپلن پر عمل کرواتا ہے کہ جس سے اس کے اندر یہ استعداد پیدا ہو جائے کہ وہ ان چیزوں کا ادراک اس کے اندر آ جائے۔ شروع میں تو اس کو کچھ عطا پتہ نہیں ہوتا، بالکل کورا ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ تربیت کے مراحل سے گزرتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کو اس کی لذت اور اس کی خوبصورتی اور اس کے ذریعے سے انشراح اور سرور کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اس میں ایسی استعداد پیدا ہو جائے کہ للانسلاک فی سلک الملائکہ، فرشتوں کی لڑی میں وہ پرونے کے لیے، اس میں شامل ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری کر لے۔ وَأُولَٰئِکَ قَوْمٌ، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تیسرے درجے کی وہ قوم ہے کہ جروا بالسلاسل الی الجنہ، ان کو زنجیروں سے باندھ کر انبیاء علیہم السلام جنت میں کھینچ کر لے جاتے ہیں۔ خود ان کے اندر طبعی طور پر ادھر کی کشش یا شوق نہیں ہوتا، وہ سسٹم کی طاقت سے، ماحول کے ذریعے سے، اعمال پر عمل درآمد کرنے سے، اور اگر عمل نہ کریں تو ان کو کوئی نہ کوئی سزا اور ان کو کوئی نہ کوئی تنبیہ کر کے گویا کہ زبردستی انہیں کھینچ کر لے جا رہے ہیں۔ جروا بالسلاسل الی الجنہ، جنت کی طرف زنجیروں میں باندھ کر کھینچ کر لے جا رہے ہیں۔ تو تین ہی طرح کے انسان ہیں، اور
اعلیٰ درجے کی طہارت انبیاء علیہم السلام کی ہوتی ہے، دوسرے درجے کی طہارت امت کے جو خواص اور انبیاء کے جو براہ راست تربیت یافتہ یا اونچے درجے کے اولیاء اور مجددین کی ہوتی ہے، اور تیسرے درجے کی طہارت وہ ہوتی ہے کہ چونکہ ان پر فرض کر دیا گیا ہے کہ تم نے وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، یہ کام کرنے ہیں، طہارت اختیار کرنی ہے، تو ان کو اپنے ماحول، اپنی تعلیم و تربیت، اپنے ڈسپلن کے ذریعے سے طہارت کی چیزوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ 3 بنیادی طہارت کے دائرے اور درجے ہیں۔ اسی طرح طہارت کی ضد حدث، پیچھے شاہ صاحب اس پر گفتگو کر چکے ہیں۔ حدث کی یہاں تعریف بھی بیان کی اور اس کی 2 بنیادی اقسام بھی بیان کی۔ والحدث الذی یحس اثرہ فی النفس بادی الرأی، حدث کی وہ حالت جس کا اثر انسان اپنے نفس میں ظاہری طور پر محسوس کرتا ہے۔ والذی یلیق ان یخاطب بہ جمہور الناس، اور حدث کی وہ قسم جو عام انسانوں کی، جمہور انسانوں کی مناسبت سے ان میں پائی جاتی ہے۔ انبیاء کا حدث یا مقربین کا حدث تو اپنے درجے کا ہوتا ہے، ان کے لیے تو ایک لمحے کی غفلت بھی ذات باری تعالیٰ سے وہ حدث ہے۔ عام انسانوں کی بات ہو رہی، جمہور انسانوں کی، کیونکہ انہی لوگوں کے لیے ڈسپلن کی ضرورت ہے۔ انبیاء کا حال تو یہ ہے کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، تو ان پر نیند کی اور غفلت کی وہ کیفیت ہی طاری نہیں ہوتی جس سے وضو ٹوٹنے اور حدث لاحق ہونے کے پہلو سامنے آئے۔ ان کے بارے میں تو خود حضور نے فرمایا کہ میری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے، تو ان کے لیے تو غفلت کا معاملہ نہیں ہے۔ یہاں اس حدث، جس حدث کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کا تعلق تیسری قسم کے انسانوں کے ساتھ، جمہور انسانوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ لِانضِباطِ مَظَانِّهِ، تاکہ اس حدث کے پیدا ہونے کے جو مواقع ہیں ان کو کسی ضبط اور ڈسپلن میں لایا جا سکے۔ دیکھیے، جن لوگوں میں طبعی اور فطری طور پر کسی چیز کی چاہت یا استعداد ہوتی ہے، ان کے سامنے ڈسپلن ہو یا نہ ہو، انہوں نے از خود جیسے ہی طبیعت کے اندر چیز آئے گی انہوں نے خود کرنا ہے۔ ڈسپلن انہی لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جن کی طبیعت کے اندر استقامت نہیں ہوتی اور ان کے اندر ان چیزوں کے کرنے کا خود فطری طور پر جذبہ نہیں ہوتا، اس لیے ان کے لیے کسی قانون کی، کسی ضابطے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس ضابطے کے اندر رہ کر آپ زندگی بسر کریں۔ تو اس لیے شاہ صاحب یہاں کہہ رہے ہیں کہ جمہور انسانوں کی بات کر رہے ہیں حدث سے متعلق، اور چونکہ اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اس کے پیدا ہونے کے جو مقامات ہیں کہ کہاں اور کب حدث لاحق ہوگا، اس کو کسی ڈسپلن میں لایا جا سکے۔ والذی یکثر وقوع مثلہ، اور وہ حدث بھی وہ ہو کہ جس کا عام طور پر انسانوں میں پیدا ہونا کثرت سے ہو۔ انبیاء علیہم السلام کو جب نیند ہی نہیں آتی تو ان کے لیے حدث کو کسی ڈسپلن میں لانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، لیکن باقی انسانوں کے لیے تو نیند اور غفلت یا اسی طریقے سے بول و براز کی جتنی بھی کیفیات ہیں اس کا بہت کثرت سے وقوع پذیر ہوتی ہیں، تو اس کے لیے ایک ڈسپلن قائم کرنے کی ضرورت۔ وفی اہمال تعلیمہ ضرر عظیم بالناس، اگر اس حدث کو کسی منضبط دائرے میں نہ لایا جائے تو انسانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچنے کا اندیشہ۔ وہیں ضابطوں کی ضرورت پیش آتی ہے جہاں انسانوں کو خطرات زیادہ ہوں۔ پبلک کو جن مقامات پر جانے سے خطرات ہوتے ہیں وہیں پر بیریئر لگائے جاتے ہیں تاکہ کوئی آدمی اس حد کو کراس کر کے اپنی جان نہ گنوا بیٹھے۔
تو انسانوں کا جہاں زیادہ سے زیادہ نقصان ہوتا ہے وہیں ضابطوں کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ حدث جو ہے منحصر استقراءً فی جنسین، ہم نے جب استقراء کیا، ہم نے جب اس کی تشقیق کی، منطق میں استقراء ہے تشقیق جدلی، کہ کسی بھی پہلو پر آپ جب غور و فکر کرتے ہیں تو اس میں ممکنہ کتنے پہلو ہو سکتے ہیں، جتنے پہلو ہو سکتے ہیں ان کی آپ شقیں بنا لیں، یہ ہوگا یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا، 3 ہیں 4 ہیں 2 ہیں جتنے بھی، اس کو منطقی اصطلاح میں تشقیق جدلی کہا جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے بھی اس تشقیق جدلی کو بہت جگہ استعمال کیا، بلکہ سورۃ فاتحہ میں استعمال کیا۔ ممکنہ 3 ہی درجے ہو سکتے تھے، انعام یافتہ، ضالین اور مغضوب علیہ، تینوں کو یہاں بیان کر کے تینوں کے نتائج بیان کر دیے۔ تو یہ بات کی تفہیم کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ اس کام کو جو آپ کرنے چلے ہیں اس کی ممکنہ شقیں بنائیں، تو ظاہر ہے ان شقوں سے باہر تو نہیں ہوگا۔ تو یہ حدث جو لاحق ہو رہا ہے انسان کو، اس کا جب ہم نے استقراء کیا، یعنی اس کے تمام افراد پر غور و فکر کر کے شماریاتی نقطہ نظر سے اعداد و شمار اکٹھے کیے، تو وہ منحصر فی جنسین، وہ 2 اقسام میں منحصر ہے، ممکنہ طور پر 2 ہی اس کی شکلیں ہیں۔ احدہما، پہلی شکل یا پہلی شق اس کی یہ ہے کہ اشتغال النفس بما یجد الانسان فی معدتہ من الفضول الثلاثہ، انسان کا نفس مشغول ہو ان چیزوں کو جو انسان اپنے معدے میں محسوس کرتا ہے۔ لفظ معدہ ہے یہ مقام جس میں غذا جا رہی ہے، تو انسان کے معدے میں جو چیز اسے محسوس ہو رہی ہے، مثلاً گیس، ری خارج ہونی، تو پیٹ میں ری پھر رہی ہو تو محسوس ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے پیشاب کا تقاضا ہے تو پیٹ میں محسوس ہو رہا ہے کہ جی اب مجھے پیشاب کا تقاضا ہے، والغائط، یا اسے پخانے کی حاجت ہے، اس کو کہتے ہیں فضول ثلاثہ۔ یہ 3 وہ چیزیں ہیں کہ جب غذا جسم میں جاتی ہے تو اس کا فضلہ ہے، اس میں سے توانائی معدہ اور آنتیں جسم کے اندر جذب کر لیتی ہے، اور اس کا جو فضلہ بنتا ہے تو وہ فضلہ 3 شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے، ری کی شکل میں، پیشاب کی شکل میں اور پخانے کی شکل میں۔ اس لیے اس کو اطباء کے ہاں فضول ثلاثہ کہا جاتا ہے، 3 فضلے۔ تو معدے میں جب یہ تینوں میں سے کوئی ایک فضلہ بھی محسوس ہو اور انسانی دل و دماغ اس کی طرف مشغول ہو، کیونکہ جب ان تینوں کا تقاضا ہو تو کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی اپنے دل کو اس سے ہٹا کر کسی دوسری طرف مشغول نہیں کرتا۔ فلیس من البشر احد الا ویعلم من نفسہ انہ اذا وجد فی بطنہ الریاح، کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے، حتیٰ کہ مجنون اور پاگل کا بھی یہ معاملہ ہے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے، لیس من البشر احد، مگر یہ کہ اگر اسے یہ بات معلوم ہے کہ اس کے پیٹ میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، وجد فی بطنہ الریاح، کوئی گیس یا ری، او کان حاقبا او حاقنا، حاقب جس کو پخانے کی حاجت ہو رہی ہے، اور حاقن جسے پیشاب کا تقاضا ہو رہا ہے، تو ہر انسان جس کو یہ علم ہو یا اس کے جسمانی نظام اس کو سگنل دے رہا ہو کہ ان تینوں کی وجہ سے طبیعت پر اثر ہے، تو ضرور اس کا دل و دماغ اس در متوجہ ہوگا۔ خابوست نفس ہو، تو جیسے اسے یہ علم ہو تو اس کے دل کے اندر دل خراب ہو رہا ہوتا ہے کہ جی بس یہاں سے اٹھوں اور جلدی جلدی باتھ روم تک پہنچوں۔ خابوست نفس ہو، اس کے نفس کے اندر خباثت، خرابی پیدا ہو رہی، طبیعت خراب ہو رہی ہوتی ہے، اور اگر روکے تو اور زیادہ خراب ہوگی۔ تو دنیا کا کوئی انسان
ایسا نہیں ہوگا۔ وَأَخْلَدَتْ إِلَى الْأَرْضِ، اور جب وہ اس مرحلے اور کیفیت میں ہوتا ہے تو گویا کہ وہ عرضی خصوصیات کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور فوری طور پر زمین پر جا کر بیٹھتا ہے، یعنی فارغ ہو، اپنی اس خباثت کو دور کرے۔ وَصَارَتْ كَالْحَائِرَةِ الْمُنْقَبِضَةِ، وہ ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ حیران و پریشان، طبیعت میں انقباض اور گھٹن، ان تینوں فضول معدہ کی وجہ سے طبیعت پر انقباض ہوگا، تنگی ہوگی، چہرے سے اس کی کیفیت ظاہر ہوگی، مجلس میں بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، حیرانی کی حالت میں ہوگا۔ وَكَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ انشِرَاحِهَا حِجَابٌ، اس کے درمیان اور اس کے انشراح اور سرور اور لذت کے درمیان یہ حدث جو ہے یہ ایک پردہ بن جائے گا۔ اس کی جتنی بھی خوشیاں ہیں، جتنی بھی سرور اور لذت کی کیفیت ہے، وہ اس حالت کے طاری ہونے کے نتیجے میں اس خوشیوں کے درمیان یہ حجاب بن جائے گا۔ فَإِذَا اندفعت عنہ الرِّيَاحُ، اور اگر ایسی کیفیت میں اس سے ری خارج ہو گئی، وَتَخَفَّفَ عَنْهُ الْأَخْبَثَانِ، اور اس نے بیت الخلاء جا کر دونوں سے فراغت حاصل کر کی، چونکہ انسان کی طبیعت کو یہ خباثت کی طرف لے جاتی ہے، اس لیے اس کو اخبثان کہا جاتا ہے، اور اسی لیے حضور نے اس کے لیے جو دعا سکھائی کہ الخبث والخبائث سے گویا کہ پناہ مانگنے کا عمل۔ اور اس کے بعد واستعمل ما ينبه نفسه للطہارہ، اور پھر وہ اس چیز کو استعمال کرتا ہے جس سے اس کو طہارت اس کے نفس کو حاصل ہو، غسل کرتا ہے یا وضو کرتا ہے، تو جیسے ہی وہ فضول معدہ سے فراغت کے بعد وضو یا غسل کر لے تو وجد انشراحا و سرورا، تو اس کو اپنی طبیعت ہلکی پھلکی اور اس کے اندر ایک لذت اور چاہت اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وصار کأنہ وجد ما فقد، اور اس طہارت حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ کوئی گم شدہ چیز مجھے دوبارہ مل گئی، طبیعت دوبارہ نارمل ہو گئی، بحال ہو گئی۔ پہلی قسم حدث کی یہ ہے۔ اب اس کو منضبط کر دیا گیا کہ یہ حدث کی کیفیت فضول معدہ کے تقاضے کے وقت ہونی ہے۔ جب بھی ری خارج ہو یا بول و براز خارج ہو تو حدث لاحق ہو چکا ہے، اب اس پر کیا ہے، وضو کرنا ضروری ہے۔ حدث کی ایک قسم۔ دوسری قسم والثانی اشتغال النفس بشہوۃ الجماع وغوصها فیہا، جیسے یہ تین چیزیں فضول معدہ ہیں اور یہ انسان کو روزانہ لاحق ہوتی ہیں، غذا کے فضلوں میں سے ہے، ایسے ہی غذا کا ایک اور فضلہ بھی ہے جسے منی کہتے ہیں۔ وہ مہینے بعد ہو، 15 دن بعد ہو، ہفتے بعد ہو، جیسی اس کی جسمانی یا حیوانی طاقت اور قوت ہوتی ہے اس کے مطابق اس کے بننے کا عمل ہوتا ہے۔ اور جب یہ دماغ پر مسلط ہو تو اس وقت اس کو کچھ اور چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی، جیسے وہ کیفیت بول و براز والے کی ہوتی ہے۔ جب تک وہ پیٹ خالی نہ کر دے تو اس کو انشراح اور سرور حاصل نہیں ہوتا، اور یہ بھی جس کے اوپر جماع کی شہوت غالب آ گئی تو یہ بھی جب تک فارغ نہ ہو اس وقت تک باقی کسی چیز میں اس کی طبیعت نہیں لگتی۔ اشتغال النفس، نفس کا مشغول ہونا شہوت جماع میں، وغوصها فیہا، اور اسی سے متعلق خیالات و افکار کا دماغ کے اندر مسلط ہو جانا۔ بدور بازگاہ میں شاہ صاحب نے کہا کہ جب انسان پر کیفیت یہ طاری ہوتی ہے تو اسے عورتوں سے تعلق اور ملاپ اور عورتوں کی باتیں اس کے دماغ پر مسلط ہو جاتی ہیں، خیالات وہی آنے شروع ہو جاتے ہیں، تقاضے اس کے بڑھ جاتے ہیں۔ فَإِنَّ ذَلِكَ يَصْرِفُ وَجْهَ النَّفْسِ إِلَى الطَّبِيعَةِ الْبَهِیمِیَّةِ بِالْکُلِّیَّةِ، یہ کیفیت اس کے پورے نفس کو متوجہ کرتی ہے پکا جانور بننے کی طرف، إِلَى الطَّبِيعَةِ الْبَهِیمِیَّةِ، کہ یہ مکمل جانور کی بالکلیہ، مکمل طور پر جانور
جو اپنے توالد و تناسل کے لیے نر اور مادہ ملاپ کرتے ہیں تو یہ جانور بن جاتا ہے اس وقت مکمل طور پر۔ اب جب جانور بن جاتا ہے تو اب جانور کے حوالے سے شاہ صاحب نے کچھ مثالیں بیان کی ہیں، اور وہ بھی چونکہ شاہ صاحب باتوں کو سمجھاتے ہیں تجرباتی طور پر، صرف عقلی اور تخیلاتی طور پر بات نہیں کرتے۔ شاہ صاحب نے بڑی اچھی مثالیں دی، حتیٰ ان البہائم اذا ارتویزت و مرنت علی الآداب المطلوبہ، جانور ہے نر ہی کیوں نہ ہے، اس کو اگر ریاضت اور تمرین کے مراحل سے گزارا جائے، مسلسل اس سے ہل چلوائے جائیں، کوڑے برسائے جائیں، تو وہ جو شہوت شوبت ہوتی ہے نا حیوانی، وہ کہیں کی رفو چکر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس کو جب ہل میں چلاتے ہیں، جوتتے ہیں، محنت مشقت اس سے کراتے ہیں، اور جب وہ بالکل تھکا ہارا، جتنی توانائی اس جسمانی حیوانی طاقت کی وجہ سے اس کے جسم میں ہے، وہ سارا کے سارے اس کے کڑ بل نکال دیتے ہیں۔ اب اس کو ریاضت کرائی، اس کو محنت مشقت کرائی، مشقت کی حالت میں رکھا تو اس کو کوئی مادہ یاد نہیں آتی۔ والجوارح اذا ذللت بالجوع والسہر، یا اسی طریقے سے وہ جو سدھایا ہوا کتا ہوتا ہے، جس سے بھی شکار کیا جائے، پرندے سے بھی شکار کیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں، چونکہ جوارح کا لفظ استعمال قرآن پاک میں جوارح کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو چاہے وہ کتا ہو یا کوئی پرندہ ہو، پرندے بھی سدھائے جاتے تھے جو کسی پرندے کا شکار کر کے لاتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ جوارح کو اذا ذللت بالجوع والسہر، ایسے جانوروں کو جب بھوکا رکھا جاتا ہے، سونے نہیں دیا جاتا، اور اس کی بنیاد پر انہیں سدھایا جاتا ہے کہ وہ مالک کے حکم کے بغیر آگے پیچھے نہیں حرکت کریں گے۔ کتا مالک کی اجازت کے بغیر روٹی نہیں کھائے گا، کسی جانور کو نہیں پکڑے گا، کسی شکار کو نہیں پکڑے گا، پکڑے گا تو کھائے گا نہیں۔ تو یہ باقاعدہ اسے تعلیم تربیت کے مراحل سے گزارا جاتا ہے، اور اسے سکھایا جائے امساک الصید علی صاحبہا، کہ شکار اس نے اپنے مالک کے لیے لانا ہے، خود نہیں کھانا۔ شکاری کتا جو سدھایا ہوا ہوتا ہے، شکار کرنے کے بعد خود کبھی بھی اس کو لقمہ نہیں بنائے گا، وہ اپنے مالک کے لیے اسے لے کر آئے گا۔ ایسے ہی پرندے، طوطا، اس کو اگر آپ پنجرے میں بند کر کے کچھ سکھائیں، بمحاکات کلام الناس، لوگوں کی گفتگو، میاں مٹھو چوری کھانی ہے، اس کو کوئی کلمہ سکھاؤ، لا الہ الا اللہ طوطے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ فاتحہ، کوئی بھی چیز آپ نے اس کو پڑھائی تو وہ بول لیتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں دیکھو یہ جتنے بھی جانور ہیں، ان میں جانوروں والی خصوصیات ہیں، لیکن ان کو ریاضت، محنت، مشقت اور مختلف مراحل سے گزارا جائے تو یہ اپنی حیوانیت بھول کر انسانوں کی طرح بات بھی کرتے ہیں، انسانوں کے کام بھی آتے ہیں، تمام مشق کرتے ہیں۔ وہ بالجملۃ کل حیوان، تمام جتنے بھی جانور ہیں، افرغ الجہد فی ازالۃ ما لہ من طبیعتہ، ان کی جو حیوانی طبیعت ہے اس کو زائل کرنے کے لیے جب بھی ان کے اوپر کوئی جد و جہد اور مشقت ڈال دی جائے تو وہ چیز سیکھ لیتے ہیں۔ وہ اکتسابی ما لا تقتضی طبیعتہ، ان کی طبیعت جس کو حاصل نہیں کر سکتی تو وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اب اس بیل کو جس کو آپ نے خوب جوتا، بھوکا پیاسا رکھا، ریاضت کروائی، اس طوطے کو، اس کتے کو، اس پرندے کو آپ نے مشق سکھا کر ایک تربیت یافتہ بنا دیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اب اگلا تجربہ کرو، پھر کچھ عرصہ اس کو آزاد چھوڑ دو۔ ثم قضا ھذا الحیوان شہوۃ فرجہ، اس کو اپنی ماداؤں میں چھوڑ دو اور کھلاؤ پلاؤ، کوئی کام اس سے نہ لو، اور کچھ دن وہاں وہ جو جنسی تعلقات ہیں اپنی ماداؤں کے ساتھ قائم کرتا رہے، اور کوئی مہینے 2 مہینے کے بعد دوبارہ لا کر اس سے کام کرانے کی کوشش کرو، اس طوطے سے بلوانے کی کوشش کرو، تو ساری چوکڑیاں بھول چکا ہوتا ہے۔ وہ جو کچھ آپ نے اسے سکھایا ہے یا اس کو تعلیم و تربیت دی ہے وہ سب ختم، اس کتے کو جو کچھ سکھایا ہے وہ سب ختم،
اس کے اس جنسی تعلق نے پچھلی ساری تربیت پر کیا ہے، پانی پھیر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنسی تعلق ایسا تعلق ہے جو انسان کو بالکلیہ جانور بنا دیتا ہے۔ عملی تجربے کی بنیاد پر شاہ صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ جانوروں پہ تجربہ کر لو۔ تو شاہ صاحب کہتے وعافس الاناس، اور وہ اپنی ماداؤں کے ساتھ میل جول اور ان کے ساتھ تعلقات بنا لے، وغاص فی تلک اللذۃ ایاما، اور اس لذت میں وہ کچھ دن غوطہ زن رہے، تو لا بد، لازمی اور ضروری ہے کہ وہ سب کچھ بھول چکا ہوگا جو آپ نے اس کو پہلے سکھایا ہے، سب ختم۔ اور وَرَجَعَ إِلَىٰ عَمَهٍ وَجَهْلٍ وَضَلَالٍ، دوبارہ پھر جانور بننے کے نتیجے میں وہ گویا کہ عقل سے فارغ، جہالت میں مبتلا، اور وہ تمام گمراہیوں میں مبتلا، جیسے باقی کتے ہیں ایسے وہ بھی کتا ہے، جیسے باقی جانور ہیں ویسا ہی وہ بھی ہے، جیسے باقی پرندے ہیں ایسے وہ پرندہ ہے۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ جو مثال ہم نے دی ہے، یہ جو تجربہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے، من تأمل فی ذالک، جو اس کے اندر غور و فکر کرے گا، عقلی طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، تو عالم لا محالۃ، تو قطعی طور پر اس بات کو جان لے گا کہ ان قضا ھذہ الشہوہ یؤثر فی تلویث النفس ما لا یؤثرہ شیء من کثرۃ الاکل والمغامرہ، کھانا پینا انسان کو اتنا تربیت سے دور نہیں کرتا جتنا یہ جنسی تعلق انسان کو اس کا علم اور اس کی شعور کو بہا کر لے جاتا۔ شہوت کا پورا کرنا یہ زیادہ مؤثر ہے انسانی نفس کو ملوث کرنے میں، گندگیوں میں مبتلا کرنے میں، ما لا یؤثرہ شیء من کثرۃ الاکل، حتیٰ کہ کسی چیز کے زیادہ کثرت سے کھانے سے وہ بات نہیں ہوتی جی، اور نہ ہی والمغامرہ، زیادہ کسی اور چیز میں غوطہ زن ہونے سے انسان کے اندر اتنی بات نہیں پیدا ہوتی جتنی یہاں ہوتی۔ کسی کا حسد کرنے، محاقدہ، کسی سے حقد کرنے، حسد کرنے یا دیگر بد اخلاقیوں سے اتنی خرابی پیدا نہیں ہوتی، انسانی نفس ملوث نہیں ہوتا۔ اب زیادہ روٹی کھا لے تو حد سے اکبر لاحق نہیں ہوتا جی، حتیٰ کہ اس نے کسی سے حسد کیا، بخل کیا، تب بھی اتنی حد سے اکبر لاحق نہیں ہوتا۔ لیکن یہ قضائے شہوت ایک ایسا معاملہ ہے، جنسی تعلق، کہ یہ حد سے اکبر لاحق کر دیتا ہے، یعنی اس کے کیے ہوئے پورے علم کو لپیٹ کر ایک طرف پھینک دیتا ہے۔ اس کی عقل، اس کا شعور، اس کا تجربہ، اس کی مہارت، نفس کو ملوث کرنے میں اس کا بڑا کردار ہے۔ وسائر ما یمیل النفس الی الطبیعۃ البہیمیہ، تمام وہ چیزیں جو انسانی نفس کو اس کی بہیمی طبیعت کی طرف لے جاتی ہیں، وہ اتنی مؤثر نہیں ہیں جتنا اس حیوانیت کا اثر ہے، جنسی تعلق کا اثر۔ وَلْيُجَرِّبْ الْإِنسَانُ ذَلِكَ مِن نَفْسِهِ، اور انسان کا اس پر بارہا تجربہ ہوا ہے کہ یہ تجربات انسان کے لیے کیا ہے، نتیجہ خیز ہوتے ہیں، یہی اثر پیدا کرتے ہیں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اگر مزید سمجھنا ہو نا کسی کو، تو حکیموں اور طبیبوں کا وہ قول اور ضابطہ جو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ لے۔ وَلْيَرْجِعْ إِلَىٰ مَا ذَكَرَهُ الْأَطِبَّاءُ فِي تَدْبِيرِ الرُّهْبَانِ الْمُنْقَطِعِينَ، حکیموں نے قوت باہ یا شہوت یا جنسی تعلق کے قائم کرنے کے جو قوانین اور ضابطے بیان کیے ہیں، ان میں یہ کہ اگر کوئی انسان بہت عرصے تک راہب رہا، کم کھایا، کم سویا، کم اس نے وہ کی، اور تمام جنسی تعلقات سے دور رہا، تو ہوتا کیا ہے کہ جب بڑی لمبی مدت تک انسان دور رہتا ہے تو اس کی جو جنسی اعضاء ہو جاتے ہیں وہ خشک ہو جاتے ہیں، وہ گویا کہ ایک نامرد بن جاتا ہے، اس کے اندر صلاحیت ہی اولاد پیدا کرنے کی نہیں ہوتی۔
اب اگر وہ شادی کرے اور اولاد پیدا کرنا چاہے تو اس کے لیے انہوں نے جو طریقہ کار بیان کیا ہے کہ دوبارہ وہ اسی حالت کی طرف لوٹ آئے، یعنی واقعتاً مرد عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنے اور اولاد پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے انہوں نے قوانین اور ضابطے بیان کیے ہیں کہ غذائیں جو قوت باہ کو مضبوط بناتی ہیں وہ کھائے۔ اطباء نے کہا کہ ایسے راہب کو کیا ہے، کوئی جانور جب جنسی تعلق قائم کر رہے ہوں تو ان کو دیکھے، ان کے واقعات پڑھے، ان کے قصے پڑھے، ان کی طرح کی کیا ہے وہ تمام چیزیں کریں تو ایک عرصے کے بعد اس کے اندر وہ تمام تر حیوانیت دوبارہ بحال ہو جاتی ہے۔ اس حقیقت کی نشاندہی جو شاہ صاحب یہاں بات ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ یہ تعلق ایسا ہے کہ جو جانوروں سے اگر یہ بات ہے تو انسان کے اندر مکمل حیوانیت پیدا کرتا ہے۔ تو حد سے اکبر کے لاحق ہونے، دوسرے حدث کو منضبط کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی سبب ہے اور وہ جنسی تعلق ہے۔ جب یہ بات طے ہو گئی تو اب اس کے لیے غسل لازمی اور ضروری ہوا۔ غسل کے نتیجے میں وہ جو پورے جسم میں حیوانیت غالب آئی تھی، حیوانیت کے اثرات آئے تھے، تو وہ تمام حیوانی اثرات سر سے پاؤں تک پانی بہانے اور صاف ستھرا کرنے کے نتیجے میں وہ بہیمیت ٹوٹتی ہے، وہ حیوانیت ٹوٹتی ہے۔ اگر وہ غسل نہ کرے تو اس کا علم اور اس کی تمام تر چیزیں آہستہ آہستہ فنا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ غسل آ کر اس کو نارمل بناتا ہے، اس کے تمام اس طرح کی جو حیوانی اثرات اس کے نفس پر پڑے ہوئے ہیں ان کو دور کرتا ہے اور دوبارہ اپنے علم و فکر اور اپنے تمام امور پر شرح صدر اور سرور کی کیفیت کی طرف دوبارہ لاتا ہے۔ تو اس لیے عام انسانوں کے لیے طہارت کے یہ جو دو ممکنہ دائرے تھے، ایک جس میں یہ تین فضول معدہ چیزیں آئیں تو اس سے وضو لازمی ہو گیا، اور اگر یہ قضائے شہوت ہے تو اس کے لیے قانون اور ضابطہ ہے کہ پورا جسم اچھی طرح دھوئے اور پاک صاف کرے، کوئی بال برابر جگہ اس کی خشک نہیں رہنی چاہیے، پاکیزگی اور طہارت کی حالت اسے مکمل حاصل ہو، ورنہ تو وہ مسلسل جانور کی حالت میں یہ تعلق انسان کو چونکہ جانور بنا کر بہیمی طاقتوں کو مضبوط کرتا ہے، بہیمیت کی تمام چیزیں ایکٹیو ہو جاتی ہیں اور ملکیت دب جاتی ہے، وہ اس کے اندر محدود ہو جاتی ہے، اور عقل کا تعلق چونکہ ملکیت سے ہے تو وہ عقل بھی کیا ہو جاتی ہے، مفلوج ہو جاتی ہے، علم کا جو خزانہ ہے دماغ کا وہ بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کے لیے لازمی اور ضروری قرار دیا گیا کہ غسل کیا جائے۔ جب حدث کے دو دائرے آ گئے تو وہ جو طہارت جو پیچھے تین اقسام کے افراد کی تناظر میں بیان کی گئی تھی، اور چونکہ یہاں ہم ضابطہ بنانا چاہتے ہیں تیسرے والے طبقے کے لیے، تو پھر اس طہارت کے بھی دو درجے، طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ۔ حد سے اصغر ہو تو طہارت صغریٰ ہے اور حد سے اکبر ہو تو طہارت کبریٰ ہے۔ والطہارت، شاہ صاحب کہتے ہیں طہارت جیسے حدث کے بارے میں کہا تھا کہ جو عام انسانوں کے تناظر میں ہے، وہی تمام چیزیں طہارت کے حوالے سے منضبط کرنے کے حوالے سے التی یحس اثرھا بادی الرائے، جس کا اثر ظاہری طور پر انسانی جسم پر ہو، والتی یلیق ان یخاطب بہا جمہور الناس، اور وہ طہارت جو عام جمہور انسانوں پر لازمی قرار دی جائے، ان کو اس کا مخاطب بنایا جائے، کیونکہ ڈسپلن انہی کے لیے ضروری ہے۔ لکثرت وجود آلاتھا فی الاقالیم المعمورہ، اور وہ بھی ایسے آلے کے ساتھ جو مہذب دنیا میں آباد علاقوں میں بڑی کثرت سے پایا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے طہارت کا آلہ؟ الماء، پانی۔ تو جہاں جہاں بھی آبادی موجود ہے وہاں پانی ضرور موجود ہے، پینے کے لیے، کھانے کے لیے، باقی تمام چیزوں کے لیے۔ آنی الماء وانضباط امرھا، اور عام انسانوں کے لیے ہی طہارت کے پہلوؤں کو کسی ڈسپلن میں لانے کی ضرورت ہے، اس کے بھی ضابطے بتانے کی ضرورت ہے۔ والتی ہی اوقع الطہارات فی نفوس البشر، اور وہ طہارت جو عام انسانوں کے دلوں میں تمام طہارتوں سے زیادہ وقیع اور عمدہ ہو، اور وکل مسلمات المشہورہ بینہم،
اور وہ ان میں ایک تسلیم شدہ مشہور معاملہ ہو۔ دنیا کا ہر انسان طبی طور پر طہارت کسی نہ کسی درجے میں ضرور کرتا ہے، تو اس طہارت کی ممکنہ کتنے پہلو ہو سکتے ہیں، اس کی اب آگے تشقیق جدلی کر رہے ہیں۔ ما کونہا کل مذہب طبیعی، اور وہ گویا کہ طبیعی اور فطری طور پر لوگ پانی کا استعمال اس طریقے سے کرتے ہوں، تو ایسی طہارت بھی تنحصر بالاستقراء فی جنسین، یہ بھی استقراء کریں، جائزہ لیں تو ممکنہ طور پر طہارت کی بھی کیا ہوں گی، دو قسمیں بنیں گی، صغریٰ اور کبریٰ، طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ۔ اما الکبریٰ، یہاں ترتیب شاہ صاحب نے بدل دی، پہلے وہاں حدث جو اصغر تھا وہ بیان کیا تھا، اس کے بعد حدث اکبر بیان کیا تھا، یہاں طہارت بیان کرتے وقت طہارت کبریٰ پہلے بیان کی جا رہی، اما الکبریٰ فتعمیم البدن بالغسل والدلق، کہ پورے جسم پر پانی بہانا اور اچھی طرح مل کر اپنے جسم کا میل کچیل دور کرنا۔ اذ الماء طہور، اس لیے کہ پانی پاک ہے اور جسم کو وہ پاک کرتا ہے، مزیل للنجاسات، تمام گندگیوں کو دور کرتا ہے، اور تمام طبیعتیں اس چیز کو تسلیم کرتی ہیں کہ پانی جسم سے لگانے سے جسم کا گند صاف ہوتا ہے۔ فَهِيَ آلَةٌ صَالِحَةٌ لِتَنبِيهِ النَّفْسِ عَلَى خُلَّةِ الطَّهَارَةِ، یہی پانی ایک ایسا آلہ اور ذریعہ ہے جس سے انسانی نفس طہارت کی عادت کا خوگر بن جاتا ہے۔ تو جب وہ پورے جسم کو سر سے پاؤں تک غسل کرتا ہے، صفائی ستھرائی کرتا ہے، تو وہ جو بہیمیت یا حیوانیت کے اثرات جنسی تعلق کے قائم کرنے کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے وہ زائل ہو جاتے ہیں۔ شاہ صاحب نے اس کو بھی دو مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ یہاں بڑا اہم علمی سوال پیدا ہوتا تھا کہ جب جنسی تعلق پیدا ہوتا ہے اور وہ انسان کو مکمل جانور بنا دیتا ہے اور پچھلی ساری چیزوں کو بدل دیتا ہے، تو یہ غسل کرنے سے اچانک کیا ہوا، تبدیلی آئی؟ جی، اس کو شاہ صاحب نے کہا یہ انتقال دفعی ہے، ایک اصطلاح ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت تک اچانک انسانی طبیعت کا منتقل ہو جانا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جب ایک انسان نارمل تھا، شہوت پوری کرنے سے پہلے بڑی اچھی عاقلانہ گفتگو، تجربات، مشاہدات، علم سب کچھ بیان کر رہا ہے، لیکن جس وقت وہ جنسی تعلق قائم کر رہا ہوتا ہے تو اس انتقال دفعی نے اس کو ایک مہذب فرد کے بجائے ایک جانور کی شکل دے دی۔ تو ایسے ہی غسل بھی انتقال دفعی کے نتیجے میں اچانک کیا ہے، جیسے ہی غسل کرتا ہے تو اس حیوانیت کے دائرے سے نکل کر وہ بندے کا پتر بن جاتا ہے، انسانیت آ جاتی ہے اس کے اندر، انتقال دفعی۔ اس کی ایک دو مثالیں دی ہیں شاہ صاحب نے۔ شاہ صاحب نے کہا دیکھو، بسا اوقات ایک انسان ہے، اس نے شراب پی اور شراب پینے کے نتیجے میں آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، نشے کی اور سرور کی کیفیت اس کے اوپر طاری ہوتی ہے، وغلب السکر علی طبیعتہ، نشہ اس کی طبیعت پر غالب آیا ہوا ہوتا ہے شراب پینے کے نتیجے میں۔ ابھی بالکل نارمل تھا، ابھی شراب پی تو شراب نے اسے دفعتاً منتقل کر دیا ایک حالت سے دوسری حالت میں۔ اب اس شراب کے نشے کی حالت میں جہاں اس کو کسی قسم کا کوئی احساس و ادراک انسانی دائرے کا نہیں رہا، وہاں اس نے ایک حرکت کی کہ کسی انسان کو قتل کر دیا نشے میں، او اضاعت مال فی غایت النفاسہ، یا کسی کا یا اپنا ہی کوئی بہت عمدہ مال اس کے پاس تھا، وہ اس نے اس نشے کی حالت میں لٹا دیا، جوا کھیلا اور وہاں مثلا لٹا دیا۔ ایسے نشئی کو جب ایسی حالت سے گزرتا ہے، خون دیکھتا ہے قتل کے نتیجے میں، تو نشہ کہاں کا کہاں ہرن ہو جاتا ہے، نشہ غائب۔ ابھی تو نشے کی حالت میں تھا اور ابھی اس حرکت کے نتیجے میں یا بہت بڑا نقصان ہوا اور اس نے اس کو جھنجھوڑا
کہ کیا حرکت کی ہے تم نے کہ تم نے اپنا قیمتی مال اور سامان جو ہے نا وہ اڑا دیا، تو وہ نشے کی حالت سے کیا ہے، نشہ ٹوٹتا ہے۔ تو یہ انتقال دفعی کی مثال ہے کہ ایک واقعے کے وقوع پذیر ہونے سے یا ایک حالت کے آنے سے دفعتاً واحدہ وہ ایک حالت سے نکل کر دوسری حالت میں آ گیا۔ فتنبہت نفسہ دفعتاً وعقلت، اب ہوش و حواس بحال ہوتے ہیں کہ اوہ میں نے تو بندہ قتل کر دیا، اب تو میں پکڑا جاؤں گا، تو پھر وہ ایک قاتل کی حیثیت سے اپنے بچاؤ کی عقلی تدبیریں سوچنے کی طرف لگ جاتا ہے۔ اور وکشفت عنہا الثمالہ، اس کا جو نشہ اور اس کی آنکھوں کے اندر جو نشے کی کیفیت ہے وہ سب کی سب کیا ہے، رفو چکر ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے شاہ صاحب نے ایک اور مثال دی کہ رب انسان، ایک انسان ضعیف ہے، بڑا ہی کمزور ہے، لا یستطیع ان ینہض، بیماری یا بڑھاپے یا کسی وجہ سے اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا، ولا ان یباشر شیئا، اتنا کمزور ہے کہ کوئی کام بھی نہیں کر سکتا۔ اب اس کے گرد و پیش میں کوئی ایسا واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے کہ اس واقعے نے اس کے اندر ایسا تنبہ اور ایسی چوٹ لگائی، اس کو ایسا کوئی غصہ آیا کسی بات پر، یا کوئی غیرت اس کی جاگی، یا کہیں مقابلے کا چیلنج سامنے آیا، تو ایسا کمزور انسان اچانک اپنی ساری قوتوں کو مجتمع کرتا ہے اور اس غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ ایسا اقدام کر بیٹھتا ہے کہ جو اس جیسے کمزور انسان سے ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ عام حالات میں اگر نارمل حالت ہو تو اس سے وہ واقعہ وقوع پذیر نہیں ہو سکتا جو غیرت میں آ کر اس کمزور انسان نے کر دیا یا غصے کی حالت میں کر گزرا۔ تو جیسے ہی غصہ طاری ہوا تو تمام قوتیں ایکٹیو ہو گئیں اور اس نے اپنی تمام تر ہمتوں کو جمع کر کے وہ کام کر دیا۔ فعالج معالجۃ شدیدۃ وسفک سفکا بلیغا، تو وہ گویا کہ اس تمام قوتوں کے جمع ہونے کے نتیجے میں اس کا ایک ایسا علاج ہوا، اور اس کے نتیجے میں مثلاً جس کی غیرت کا معاملہ ہوا یا اس کی کسی خاتون کی عزت کو پامال کیا گیا تو وہ غیرت میں آ جاتا ہے اور جا کر اسے کیا ہے، اس سے قتل کرنا ممکن ہی تھا، اتنا بزدل تھا لیکن کر گزرا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعات بسا اوقات انسان کے اندر انتقال دفعی، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ جیسے یہی شہوت کا معاملہ ہے تو یہ جیسے اس نے اس کو ایک دم انسانیت کے دائرے سے نکال کر جانور کی فہرست میں لا کھڑا کیا، ایسے ہی جب غسل کرتا ہے تو یہ بھی انتقال دفعی کر کے اس کو دوسری حالت کے اندر کہ حیوانیت کے اثرات ختم، اب نارمل انسان کی طرح اپنی تمام بھولی بسری باتیں اس نے دوبارہ یاد کر لی۔ خلاصہ یہ ہے کہ بالجملہ فللنفس انتقال دفعی، یہ قانون اور ضابطہ ہے کہ انسانی نفس کے اندر ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے کی دفعتاً صلاحیت اور استعداد ہوتی ہے، اور وہ تنبہ من خصلۃ الی خصلۃ، اور اس کے اندر تنبہ پیدا ہوتا ہے، اسے تنبیہ ہوتی ہے ایک عادت سے دوسری عادت کی طرف منتقل ہونے کی۔ هو العمدۃ فی المعالجات النفسانیہ، جتنے بھی روح اور نفسانی امراض ہیں ان کے علاج میں یہی بات عمدہ ہے کہ انسانی نفس کو کنٹرول کر کے اچھی عادات کا خوگر بنایا جا سکتا ہے اور بری عادات سے اسے نجات دلوائی جا سکتی ہے۔ وَإِنَّمَا يَحْصُلُ هَذَا التَّنَبُّهُ بِمَا رُكِزَ فِي صَمِيمِ طَبَائِعِهِمْ وَجَذْرِ نُفُوسِهِمْ، اور یہ تنبہ تبھی حاصل ہوتا ہے جب ان کی طبیعتوں کی گہرائی میں یہ بات گڑ جائے، رُكِزَ گاڑ دی گئی ہو، اور ان کے نفوس کے اندر یہ بات پیوست ہوئی ہو کہ انہ طہارۃ بلیغۃ، کہ یہ مکمل طور پر طہارت ہے اور یہ پانی کے علاوہ کسی صورت میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے دنیا بھر کے تمام مذاہب، دنیا بھر کے تمام نظاموں میں غسل اس کو طہارت کے حصول کے لیے ایک اہم ترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہاں شاہ صاحب یہ بتلا رہے ہیں کہ طہارت کبریٰ میں بھی انتقال دفعی، یعنی غسل کرنے کے نتیجے میں وہ حیوانی حالت سے نکل کر دوبارہ انسانی حالت کی طرف آ جاتا ہے۔ والصغریٰ، اور طہارت صغریٰ کیا ہے؟
الاقتصار علی غسل الاطراف، جب حد سے اصغر لاحق ہو تو پھر اس وقت پورے جسم کو دھونا لازمی اور ضروری نہیں۔ انسان کے 4 اطراف ہیں تو چاروں اطراف کو دھو لیا جائے، دونوں طرف، بازو، پاؤں، چہرہ، اور چونکہ بال سر کے ایسے ہیں کہ عام طور پر پسینہ ہوتا ہے، اگر وہ ہر وضو کے وقت سر دھونے کی بات آ جائے تو طبی نقطہ نظر سے انسانی جسم کے لیے کیا ہے، نقصان دہ ہے۔ اس لیے سر کے اوپر کیا ہے، مسح کرنے کا حکم دیا گیا، تاکہ یہ اطراف جو ہیں انسانی جسم کے تمام چاروں طرف پہلو وہ صاف ستھرے ہو جائیں۔ اور ویسے بھی انسان کے یہ 4 اطراف وہ ہیں جو کھلے رہتے ہیں، گرد و غبار اگر پڑتا ہے تو سب سے پہلے چہرے پر پڑے گا، بازوؤں پر پڑے گا، ہاتھوں پر پڑے گا، سر پر پڑے گا، تو اسی کو کیا ہے، دھو لیا جائے تو طہارت حاصل ہو گئی۔ اب اگر ہر حدث اصغر کے موقع پر اس پر غسل لازمی قرار دی جائے تو یہ تو تکلیف مالا یطاق ہے۔ وَلِذَلِكَ لِأَنَّهَا، یہ چاروں اطراف دھونا اس لیے ہیں کہ تمام مہذب ممالک میں یہ چاروں چیزیں کھلی ہوتی ہیں، بِانکشافِهَا وَخُرُوجِهَا مِنَ اللباس، لباس کے دائرے سے باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایسا لباس کوئی انسان نہیں پہنتا کہ جو سر سے پاؤں تک تمام چیزوں کو کسی توپ کے طور پر کیا ہے پہن لیا جائے، جس میں نہ بازو ہلے، نہ پاؤں ہلے، نہ سر ہلے۔ اس کو اشتمال السما کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل ایک حدیث میں اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ لمذہب طبیعی، یہ ایک طبیعی مذہب بن چکا تمام دنیا کے مہذب انسانوں کا، اور اسی کی طرف اشارہ کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرماتے ہوئے، عن اشتمال السماء، ایسا لباس جس سے ہاتھ پاؤں بندھ جائیں اور ہاتھ پاؤں کھلے نہیں، تو ان ایسے لباس سے منع کیا ہے۔ اس لیے اس لباس میں لازمی قرار دیا گیا کہ وہ قمیص کی شکل میں ہو تاکہ بازو ادھر نکل کر ان سے کوئی کام کاج کیا جا سکے۔ ایسے ہی پاؤں نکلے ہوئے ہوں جس سے چلنا اور پھرنا اور باقی چیزیں کرنا ضروری ہوں۔ فلا يتحقق حرج فی غسلها، ان کے دھونے میں کوئی تکلیف کی بات نہیں، کیونکہ ویسے ہی اوپن ہے اور پھر ویسے بھی گرد و غبار اور آلودگی ان کے اندر زیادہ ہوگی۔ وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي سَائِرِ الْأَعْضَاءِ، اور باقی پورے جسم کے اور تمام اعضاء کو دھونا حد سے اصغر میں لازمی نہیں قرار دیا۔ اس لیے اطراف دھوئے گئے، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ عام طور پر یہ تمام اعضاء جو اطراف ہیں یہ کھلے رہتے ہیں۔ وَأَيْضًا، دوسرا ایک اور پہلو بھی ہے کہ جتنے بھی شہری لوگ ہیں ان کی عادت ہے کہ وہ روزانہ صبح کو اٹھتے ہیں تو یہ اطراف دھوتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، جیسے بھی کام کاج سے بھی فارغ ہوتے ہیں تو یہ ان کی عادت ہے۔ کل یوم وعند الدخول علی الملوک واشباہہم، ایسے ہی اگر بادشاہوں یا کسی سرکاری دفتر میں جانا ہو تو وہ ہاتھ منہ دھو کر جاتے ہیں، گندگی کی حالت کے اندر وہاں داخل نہیں ہوتے۔ وعند قصد الاعمال النظیفہ، یا کوئی صاف ستھرے کام کرنے، مثلا غذا کھانی ہے تو اس وقت بھی ہاتھ دھوتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، تاکہ اس کے ساتھ غذا جو ہے وہ خراب ہو کر حلق کے اندر نہ جائے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَفِقْهُ ذَلِكَ، اس کی فقہ اور اس کی حکمت یہ ہے، سمجھ اس کے اندر یہ ہے کہ انہا ظاہرہ، یہ اعضاء ظاہری ہیں، تسرع الیہ الاوساخ، ان میں میل کچیل یا مٹی زیادہ سے زیادہ گرد یا گندگی لگ سکتی ہے، اور وہی التی ترا و تبصر عند ملاقات الناس بعضهم ببعض، جب آدمی ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو ہاتھ پر نظر پڑتی ہے، چہرے پر نظر پڑتی ہے، اگر وہ گرد آلود ہو، مٹی میں اٹا ہوا ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں تو دوسرا آدمی فوراً کہتا ہے یار یہ کیسا انسان ہے، تو اس سے کراہت محسوس ہوتی ہے، تو اس وقت ان تمام چیزوں کا دھونا مہذب خیال کیا جاتا ہے۔ وَأَيْضًا، ایک اور وجہ بھی ہے کہ تجربہ بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اگر انسانی جسم کے اطراف کو دھو لیا جائے اور پانی چہرے پر ڈال لیا جائے، سر پر ڈال لیا جائے، تو ینبہ النفس من نحو النوم والغشی المثقل تنبیہا قویا، آدمی سو کر اٹھے تو سستی کائلی ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنا منہ دھو لے، ہاتھ دھو لے، پاؤں دھو لے تو وہ نیند کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ آدمی فریش ہو جاتا ہے۔ یا اگر اس کو کوئی
ایسی کوئی غشی طاری ہے جو اس کے جسم پر بوجھ کر رہی ہے، تو اگر وہ ایسا اپنے آپ کو پانی، اسی لیے جو بے ہوش ہوتا ہے آدمی تو فوراً اس کے منہ پہ چھینٹے مارتے ہیں، پانی ڈالتے ہیں، تو پانی ڈالنے سے اس کو کیا ہے، ہوش آ جاتا ہے۔ اور وَلْيَرْجِعِ الْإِنسَانُ فِي ذَلِكَ إِلَىٰ مَا عِندَهُ مِنَ التَّجْرِبَةِ وَالْعِلْمِ، اور انسان عام طور پر جو تجربے اور مشاہدے سے جو اسے علم حاصل ہوتا ہے اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کو بار بار کرتا ہے۔ اور وَإِلَىٰ مَا أَمَرَ بِهِ الْأَطِبَّاءُ فِي تَدْبِيرِ مَنْ غُشِيَ عَلَيْهِ، حکیموں اور ڈاکٹروں نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اگر کسی کو غشی یا بے ہوشی طاری ہو تو اس پہ پانی کے چھینٹے اس کے اوپر ڈالے جائیں، پانی ڈالا جائے، ٹھنڈا پانی ڈالا جائے۔ او افرط بہ الاسہال والفسد، یا کسی آدمی کو بہت زیادہ موشن لگے ہوئے ہوں یا نکسیر پھوٹ رہی ہو تو اس کے لیے کہا جاتا ہے ٹھنڈا پانی اس کے سر پر، اس کے چہرے پر ڈالو تاکہ وہ نکسیر جو ہے وہ رک جائے۔ تو اس لیے یہ طہارت صغریٰ انسانی جسم کے جو اطراف ہیں ان کو دھونے پر مبنی ہے۔ یہ طہارت کی دو اقسام، حدث کی دو اقسام، اور طہارت کے حوالے سے 3 طرح کے افراد کا تذکرہ کرنے کے بعد طہارت کے جو فوائد ہیں وہ شاہ صاحب یہاں بیان کرتے ہیں۔ طہارت کے 8 فوائد جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہیں اور یا ویسے تجربے سے ثابت ہیں، ان کو شاہ صاحب نے یہاں بیان کیا۔ نمبر 1، والطہارۃ باب من ابواب الارتفاق الثانی، طہارت جو ہے یہ ارتفاق ثانی کے ابواب میں سے ایک باب ہے۔ الذی یتوقف کمال الانسان علیہ، اس پر انسان کا کمال موقوف ہے۔ آدمی جو صاف ستھرا ہو، غسل کیے ہوئے ہو، وضو کیے ہوئے ہو، تو اس کو ایک باکمال فرد، اچھا فرد سمجھا جاتا ہے معاشرے میں، ارتفاقات کے دائرے میں۔ وَصَارَ مِن جِبِلَّتِهِمْ، اس لیے لوگوں کی فطرت میں یہ بات داخل ہو گئی، دنیا کے ہر مذاہب، ہر سسٹم، ہر نظام میں یہ غسل اور طہارت کسی نہ کسی درجے میں ضرور موجود ہے۔ نمبر 2، طہارت کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان فرشتوں کے قریب ہو جاتا ہے اور شیطان سے دور ہو جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ طہارت کے نتیجے میں عذاب قبر سے انسان بچ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پیشاب کے قطروں سے بچو، استنزہوا من البول، پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، فإن عامۃ عذاب القبر منہ، عام طور پر انسانوں کو جو عذاب قبر ہوتا ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری میں روایت آتی ہے کہ ایک قبر کے پاس سے گزرے تو حضور نے فرمایا کہ اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے۔ 2 آدمیوں کی 2 قبریں تھیں، دونوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ایک آدمی تو چغل خور تھا، ادھر کی چغلی ادھر لگائی، ادھر کی ادھر لگائی، لگائی بجھائی، تفریق پیدا کرنے کا کام کرتا تھا، اس لیے وہ عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ اور دوسرا آدمی اس لیے عذاب قبر میں مبتلا ہے کہ اس نے طہارت کا پورا لحاظ نہیں رکھا، پیشاب کے قطرے اور چھینٹے اس کے وجود میں لگے رہتے تھے۔ آج کل تو بس جاتے ہیں بیت الخلاء میں اور فوراً نکل کے باہر آ جاتے ہیں، چاہے بعد میں قطرے ہی نکلتے رہیں۔ پاکیزگی اور طہارت کا لحاظ، استنجا جسے کہا جاتا ہے، قانونی طور پر وہ نہیں کرتے۔ پتھر اور اینٹ سے کوئی ضروری نہیں ہے جس سے کیا ہے پورا کا پورا فلش بند ہو جائے، تو آج کل تو ٹیشو پیپر بہت اچھے طریقے سے کیا ہے پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ ہے۔ تو پیشاب کے قطروں سے بچنا حضور نے فرمایا ضروری ہے، کیونکہ اگر یہ نہ ہو تو عام طور پر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ پاکیزگی اور طہارت کا پورا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ نمبر 4، اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ وَلَهَا مَدْخَلٌ عَظِيمٌ فی قبول النفس لون الاحسان، صفت احسان کا رنگ اس پر چڑھتا ہے جب آدمی طہارت کی حالت میں ہوتا ہے۔ بڑا دخل ہے انسان کی طہارت میں احسان کی کیفیت، اور احسان کیا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو ایسے عبادت کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا نہیں تو کم از کم اتنا تو ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو طہارت کا اس میں بڑا عمل دخل ہے۔ طہارت ناقص ہوتی ہے تو یہ کیفیت عبادت کے اندر پیدا نہیں ہوتی، اور طہارت کامل ہوتی ہے تو یہ کیفیت پیدا ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ اسی کو اللہ پاک نے فرمایا واللہ یحب
مطہرین، جو طہارت اچھی طرح طہارت کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے۔ تو گویا کہ جس نے اچھے طریقے سے طہارت کی، پاکیزگی اختیار کی، تو خود اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تو گویا کہ اس میں صفت احسان پیدا ہو جاتی ہے۔ نمبر 5، وَإِذَا اسْتَقَرَّتْ فِي النَّفْسِ، جب یہ طہارت کسی نفس میں پختہ ہو جائے، وَتَمَكَّنَتْ مِنْهَا، اتنی حکمرانی اس میں پیدا ہو جائے کہ وہ بغیر طہارت کے رہتا ہی نہیں ہے، باوضو رہتا ہے ہر وقت، تو تقررت فیہ شعبۃ من نور الملکیہ، تو اس کے اندر ملکیت کے نور کا ایک شعبہ مستقل جگہ پکڑ لیتا ہے، اور وانقہرت شعبۃ من ظلمۃ البہیمیہ، اور اس میں بہیمیت کے اندھیروں کا شعبہ تابع ہو جاتا ہے۔ اور یہی مطلب ہے کہ نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں اور گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں۔ چھٹا، وَإِذَا جُعِلَتْ رَسْمًا، اور جب اس وضو اور طہارت کو پورے اجتماع میں بطور رسم کے اور ماحول کے قبول کر لیا جائے، تو پھر غلط رسموں کی جو آلودگی ہے اس سے انسان کو یہ بچانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ناپاکی کی حالت میں، خرابیوں کی حالت میں، غوائل کہا ہے، غوائل چڑیلیں، ماحول کی جو چڑیلیں ہیں ان سے بھی انسان، چڑیل انسانوں کی شکل میں ہو یا چڑیل عورتوں کی شکل میں ہو یا مردوں کی شکل میں ہو یا جنات کی شکل میں ہو، تو اس سے بھی کیا ہے، یہ حجاب بن جاتا ہے وضو اور غسل۔ وَإِذَا حَافَظَ صَاحِبُهَا عَلَىٰ مَا فِيهَا مِنْ هَيْئَةٍ يُؤَاخِذُ النَّاسُ بِهَا أَنفُسَهُمْ عِنْدَ الدُّخُولِ عَلَى الْمُلُوكِ، اور جب ایسے آدمی اپنی اس حیت کو، یعنی صاف ستھرا رہنے، طہارت کی حالت میں رہنے کی عادت بنا لیتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں کہ اگر حکمرانوں کے دربار میں جائیں تو جیسے وہاں منہ دھو کر جاتے ہیں، غسل کر کے جاتے ہیں، نیا لباس پہن کر جاتے ہیں، تو مالک الملک کے دربار میں جائیں اور وہاں بغیر کسی طہارت کے حاضر ہو جائیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ نیت بھی کریں کہ پاکیزگی کی نیت ہے، اور کوئی ذکر اذکار بھی کریں، تو یہ سوئے معرفت کا حجاب توڑتا ہے۔ حجابات 3 ہی ہیں، تو تینوں حجابات کو توڑنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ظلمت بہیمیت، طبیعت جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 5 میں کہا تھا حجاب طبع ٹوٹتا ہے، اور نمبر 6 میں کہا تھا رسم کا حجاب ٹوٹتا ہے، اور نمبر 7 میں کہا حجاب سوئل معرفت ٹوٹتا ہے۔ اور 8واں اور آخری اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی ہر وقت باوضو رہتا ہے تو اس انسان کی عقل و شعور بلند ہوتی ہے۔ وَإِذَا عَقَلَ الْإِنسَانُ أَنَّ هَٰذِهِ كَمَالُهُ، جب انسان کی عقل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یہ اس کا کمال ہے، اور اپنے تمام جوارح کو اس کے مطابق عقل والا بنا لے، من غیر داعیۃ حسیۃ، کسی حصی داعیے کے بغیر، وَأَكْثَرَ مِن ذَلِكَ، اور اس سے بھی زیادہ کثرت وہ کرنے لگے، تو پھر طبیعت عقل کے تابع ہو جاتی ہے۔ کانت تمریناً علی انقیاد الطبیعہ للعقل، تو عقل اس کی طبیعت پر غالب آ جاتی ہے، اس کے تمام فیصلے عقل مندی کے ہوتے ہیں، شعور کے ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب اوپر گئے جنت میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے آگے پتوں کے اوپر کسی انسان کے چلنے کی جو آواز ہوتی ہے چرچراہٹ کی، وہ سنی، تو آگے جا کر جب دیکھا تو وہ بلال تھے۔ تو حضور جب واپس آئے تو بلال سے پوچھا تم نے کون سا ایسا عمل کیا ہے کہ تم جنت میں میرے آگے آگے چل رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میں وضو جو ہے پابندی سے کرتا ہوں، بلکہ وضو پر وضو، اور جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز ضرور پڑھتا ہوں۔ تو ایک تو وضو نور علی نور، اور پھر اس کے اوپر کیا ہے، نماز۔ تو اس کا اجر اللہ نے یہ دیا کہ ان کی عقل اور شعور اتنی بلند کہ دنیا میں ہی نہیں اور آخرت میں بھی کیا ہے، وہ جنت میں اعلیٰ مقام پر ہے۔ تو گویا کہ اس وضو سے، طہارت سے، پاکیزگی سے انسان کی سوچنے سمجھنے کی جو قلبی اور عقلی صلاحیتیں ہیں وہ زیادہ یکسو ہوتی ہیں، انتشار فکر اس میں سے ختم ہوتا ہے، یکسوئی کی حالت پیدا ہوتی ہے، اور یہ چیز اس کے صحیح رائے قائم کرنے میں اور صحیح نتائج تک پہنچنے میں اس کو مدد دیتی ہے۔ یہاں پر شاہ صاحب نے باب ختم کر کے کہا واللہ عالم، اس کے اور کتنے فائدے ہیں وہ اللہ ہی جانے۔ تو یہاں طہارت کا پورا باب
اور اس کے جو مقاصد و اہداف اور اس کے جو نتائج اور فوائد ہیں وہ شاہ صاحب نے یہاں بیان کر دیے۔ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی بات کو سمجھنے کی بھی توفیق دے اور عمل کرنے کی بھی، خالی فلسفیانہ طور پر سمجھنا کافی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی اجمعین برحمتک۔